انسان تو حسن کا طالب ہی ہے، لیکن اللہ پاک نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن مبارکہ میں وہ رہنمائی رکھی ہے کہ جنگل کے پرند چرند جانور بھی حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے طالب آتے ہیں۔ جو ذکر کرنے جا رہا ہوں کتاب کا نام ذوق خطیب ہے، اس سے پڑھ کر سنا رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرورش فرما رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 3 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ سعدیہ سے فرمایا، اماں میری بائی روزانہ کہاں جاتے ہیں؟ کہا بیٹا یہ بکریاں چرانے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں میرا بھی دل کرتا ہے میں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاؤں۔ حضرت حلیمہ نے کہا، نہیں بیٹا، تم بہت نرم و نازک ہو، کہیں تمہیں دھوپ نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منہ بولی بہن شیمہ ساتھ کڑی تھی، کہنے لگی، اماں تم دھوپ کی بات کرتی ہو، جب میں بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بکریاں چرانے جاتی ہوں تو آسمان سے بادل آ کر ہم پر سایہ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا تو حضرت حلیمہ نے اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ اس طرح 4-5 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے کے لیے ساتھ جاتے رہے۔ ایک دن حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روک دیا، کہا، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد تم نے بکریاں چرانے نہیں جانا۔ ایک دن بھی گزر گیا، دوسرا دن بھی گزر گیا، تیسرے دن حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیٹا روتا ہوا آیا۔ حضرت حلیمہ نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا، اماں ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گیا ہے۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات سنی تو حضرت حلیمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم حضرت حلیمہ کے رخسار پر پڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حلیمہ رو رہی ہے، فرمایا، اماں روتی کیوں ہو؟ حلیمہ سعدیہ نے کہا، بیٹا محمد ہماری بکری کو شیر اٹھا کر لے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اماں رو نہیں، ہم اپنی بکری کو شیروں سے لے کر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی 3 سال کی عمر مبارک تھی۔ حضرت حلیمہ نے کہا، بیٹا محمد ایسا نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اماں وہ کسی اور کے کہنے پر نہیں ہوتا، جب میں محمد کہوں گا تو جنگل کے شیر بکری لے کر آ جائیں گے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کو ساتھ لے کر اپنی بستی سے جنگل کی طرف آتے ہیں تو آقا نے آواز دی، اے جنگل کے شیروں، میری ماں کی بکری واپس کر دو۔ بس اتنا فرمانا تھا، جنگل کے شیر دوڑتے ہوئے حضرت حلیمہ کی بکری ساتھ لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ فوراً رسول اللہ کے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شیروں، تمہیں نہیں پتا تھا کہ بکری ہماری ہے؟ بتاؤ میری اماں کی بکری کو تم نے کیوں اٹھایا؟ پتہ ہے جنگل کے شیر کیا کہتے ہیں؟ شیروں نے عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب بکریاں چرانے آتے تھے ہم چپ چپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کو دیکھتے تھے۔ کائنات بنانے والے نے اپنا محبوب کیسا بنایا ہے؟ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 دن گزر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ ہم سے بڑے شیر نے کہا، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار دوبارہ کرنا ہے تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بکری اٹھا لو، محمد بکری چڑانے آئیں گے، اسی بہانے دیدار ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ، بہانہ تو بکری کا تھا، اصل میں آپ کے دیدار کا بکری نشانہ تھا۔ سبحان اللہ! اے لوگوں، غور کرو، جس نبی کے جلوہ کو دیکھنے کے لیے جنگل کے شیر بھی ترسے، پھر مومن کا بھی حق بنتا ہے نا۔ سب محبتوں سے بڑھ کر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اپنی نگاہوں کو حیا سے پرنور کرو اور اپنی نگاہوں میں ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حسن کی تجلی رکھو، کتاب کا حوالہ اوپر دیا ہے۔ سمجھدار لوگ بحث نہیں کرتے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ سوائے آپس میں رنج پیدا ہونے کے اس سے مفید نتیجہ برآمد نہیں ہوا کرتا۔ انسان دنیا کے سمندروں میں تنکے کی طرح بہا چلا جانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، بلکہ ملاح کی طرح لہروں کا مقابلہ کرتے ہوئے دوسروں کو بھی کنارہ پار لگائے۔ اگر ملازم کا خیال نہیں رکھو گے تو وہ اپنا خیال خود رکھنے لگے گا۔ دوسروں کے غلط خیال کو بھی غلط مت کہو، بلکہ خوشگوار انداز میں اس کی سوئی ہوئی قوت انصاف کو بیدار کرو۔ موٹاپے کا دشمن صرف ایک پل ہے، اگر روز کھایا جائے تو موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، اور وہ ہے کچا لیمو۔ عقل مند لوگ احمقوں سے کبھی تکرار نہیں کیا کرتے۔ جس طرح اس گدے پر ہر کوئی چڑھ جاتا ہے، اس طرح نالائق نرم مزاج شخص پر سب حکومت کرتے ہیں۔ کسی حالت میں بھی اپنے دل کو مت گراؤ، دیکھو لوگ گرتے ہوئے مکانوں کی اینٹوں کو بھی اٹھا کر لے جاتے ہیں، مگر سیدھی کڑی ہوئی عمارت کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔